واشنگٹن سے خبر آپ کو دیں گے، ٹرمپ کا صدارت سنبھالے ہی 100 ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ ریپبلکن سینیٹرز کے آرڈر کے اجرا میں مشاورت کی گئی ہے۔ بیورو چیف واشنگٹن جہازیب علی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ جہازیب بتائیے گا کون سے اہم اس میں آرڈرز ہوں گے؟ خالد کوئی بعید نہیں کہ 100 کے بجائے 200 بھی آرڈر وہ جاری کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کے ان کا مزاج ہے، اور سب سے پہلے تو وہ امیگریشن کے حوالے سے کچھ آرڈر جاری کریں گے، جس کا وہ بار بار اعلان کر چکے ہیں۔ سرحدوں پر سیکورٹی سخت کی جائے گی اور یہاں سے انلیگل امیگرینٹس کو ڈپورٹ کرنے کے لیے جو ہے اقلاع عمل اپنائیں گے، اور اس حوالے سے کوئی ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے بائیڈن انتظامیہ جاتے جاتے بھی کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، لیکن روزانہ کی بنیادوں پر کچھ نئے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یوکرین کے لیے اربوں ڈالر کی جو ہے ایڈ دوبارہ منظور کر لی گئی ہے، پھر نئے نئے قوانین، نئے روس بائیڈن جو ہے وہ روزانہ کوئی نہ کوئی اپنے آرڈرز جاری کر رہے ہیں، تو ان سب کو وہ جو ہے ریورس کریں گے۔ اس بات کا ٹرمپ اعلان کر چکے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ کہ جو ٹرمپ نے لوگ اپوائنٹس کر رہے ہیں، جن کی نامزدگیاں کی ہیں، ان میں پہلا ایک بڑا دورہ بھی سامنے آیا ہے۔ 15 تاریخ کو جو ہے ٹرمپ نے جن صاحب کو مڈل ایسٹ کے لیے اپنا خصوصی ایلچی، خصوصی سفیر مقرر کیا ہے، وہ 15 جنوری کو جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اسرائیل، اور وہاں پر 130 نیگوشیشنز چل رہی ہیں حماس اور اسرائیل کے درمیان، اس میں وہ شامل ہوں گے۔ تو باضابطہ طور پر ٹرمپ نے مڈل ایسٹ میں تو اپنا نمائندہ 15 تاریخ کو بھجوا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ جو ہے 19 جنوری کو واشنگٹن ڈی سی میں جیت کا جشن منا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا ایک ریلی ہو رہی ہے ٹرمپ کی جیت کی ریلی، جس کا نام دیا گیا ہے کیپٹل ون ارینا، جہاں پر بانی پی ٹی آئی نے جب دورہ کیا تھا امریکہ کا، انہوں نے خطاب کیا تھا کیپٹل ون ارینا کے اندر 20,000 لوگوں کی گنجائش ہے بیٹھنے کی، اور اس کے ٹکٹس بھی فروخت ہونا شروع ہو گئے۔ ٹرمپ بار بار اپنے حامیوں کہہ رہے ہیں کہ اس جیت کا جشن منانے کے لیے وہ واشنگٹن ڈی سی پہنچے۔ 19 جنوری کو 20 تاریخ کو انہوں نے جو ہے وہ انوگریشن ہونی ہے ان کی صدارت کی، تو اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ جیت کا جشن، جیت کی ریلی واشنگٹن ڈی سی میں ہو رہی ہے۔ اور روزانہ کی بنیادوں پر ٹرمپ اپنے اعلان کرے جا رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ وہ تمام ایسے اقدامات جو بائیڈن کامیاب کریے ان کو واپس کریں گے۔ 100 کے قریب تو ایگزیکٹو آرڈر کہے جا رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہی ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ بیورو چیف واشنگٹن جہازیب علی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسی میں بات کریں گے پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ٹرمپ کا صدارت سنبھالتے ہی 100 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کرنے کا منصوبہ، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، ٹرمپ نے امریکی عوام سے بہت زیادہ وعدے کیے ہوئے ہیں کہ وہ اگر صدر بنے تو وہ یہ کام کریں گے۔ اس لیے یہ 100 کے قریب جو ایگزیکٹو آرڈر کر رہے ہیں، ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو انہوں نے امریکی عوام سے وعدے کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ یہ سینٹ میں اور ہاؤس میں اپنا ایجنڈا پاس کرائیں، تاکہ ایگزیکٹو آرڈر دینے کے بجائے یہ ان کے پاس دونوں ہاؤس اور سینٹ موجود ہے، تو ان کو وہاں سے بھی اپنے ایجنڈے کو پورا کروانے یا پاس کرانے میں کوئی مشکل ہونی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ARY نیوز سے بات کرنے کے لیے۔ اسی پہ بات کریں گے پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد طارق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد صاحب بہت شکریہ۔ ٹرمپ کا صدارت سنبھالتے ہی 100 ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا منصوبہ، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، یہ ایک تقریباً ٹریڈیشن ہے کہ جو بالخصوص جو دوسری پارٹی کا جو پریزیڈنٹ آتا ہے وہ پہلے دن ہی اپنے مینڈیٹ کو انفورس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے جو ہے وہ بلاک کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بالکل اسی چیز کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے اگلے دن سینیٹرز کو بلایا اعتماد میں لینے کے لیے، انہیں بتایا کہ ان کی پرائورٹیز کیا ہیں۔ بالخصوص انہوں نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے جو آخری دنوں میں جو انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر سائن کیے ہیں ان کو وہ فوراً کینسل کریں گے۔ انوائرمنٹ کے ذریعے ملینز ایکڑ جو ہے وہاں سے تیل نہ نکالنے کے لیے انہوں نے جو بل پاس کیا ہے اس کے خلاف انہوں نے کہا ہے اس کو ایک تو وہ پرائورٹی ہے، اور دوسری بارڈر انلیگل امیگرینٹ جو ہے وہ ان کی پرائورٹی ہے۔ اور بھی اسی طرح کے دوسرے بلز ہیں جس کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے مینڈیٹ کو انفورس کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کروشل پیریڈ ہے۔ پہلے 100 دن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس صرف 2 سال ہے کہ وہ اپنا موسٹ آف دا مینڈیٹ انفورس کریں۔ 2 سال کے بعد کانگریس کا الیکشن ہوگا، اور اگر وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ رہے تو وہ ہاؤس یا سینٹ میں سے کچھ لوز کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے 2 سال جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ ساجد صاحب، ٹرمپ کے خلاف تحقیقات کرنے والے محکمہ انصاف کے اسپیشل کونسل جیک سمتھ مستعفی ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ کے الیکشن میں جیت کے بعد جیک سمتھ نے الزامات واپس لے لیے تھے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟
देखें वो ये एक विच हंट था। हमेशा डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते थे कि उनके खिलाफ 6 जनवरी जो है उसमें यहाँ ये बताना जरूरी होगा 6 जनवरी के बारे में 3 साल किसी ने कुछ नहीं किया। जो ही वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनते गए तो एक फ्लड छोड़ दिया गया केसेस का उनके खिलाफ। अपनी मर्जी की स्टेट न्यूयॉर्क जहां से अगर ज्यूरी पिक की जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं थी। मर्जी के प्रोसिक्यूटर थे जिनके ये पॉलिटिकल वादे थे कि मुझे वोट दें, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को अदालतों में घसीटूंगा। तो वो सारे मिल मिला के मर्जी के जजेस, मर्जी की ज्यूरी से इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को वेपनाइज किया। और मैं समझता हूं अल्टीमेट उन्होंने ये करना ही था, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीत चुके हैं। प्रूव नहीं थे जो केसेस उन पे थे 6 जनवरी के या हश मनी के हवाले से 2016 में भी उनको ट्राई किया जा सका। तो ये दिस वाज नथिंग बट वेपनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सियासी इंतकाम था। अल्टीमेटली दिस वाज एक्सपेक्टेड। बहुत शुक्रिया, साजिद तार साहब हमारे साथ मौजूद थे।